اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج اذکار اور بیماریوں کے روحانی علاج کے سلسلے کا ہمارا پروگرام نظر کی کمزوری کے بارے میں ہے۔ دور کی نظر کمزور، نزدیک کی یا ڈبل ویژن والے لوگ، اس کے بعد یہ مرض اس قدر پھیلتا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ناظرین، جب سے موبائل آیا ہے، ہم دن میں اگر 24 گھنٹے میں اگر ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں تو باقی کے جو 16 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں 10 گھنٹے تک ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اب نظر کمزور بڑوں سے بھی زیادہ بچوں کی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ بہت تشویش کا باعث ہے اور بہت پریشانی کا باعث بھی ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس سے نجات دلائے، اور کچھ ایسا ہو جائے کہ کچھ ایسا ہم کر سکیں، کچھ ایسا بچوں کا شیڈول بنا سکیں، اپنا بھی شیڈول بنا سکیں کہ جب استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے ایک چیز آپ کو کرنی ہوتی ہے لیکن تھوڑا استعمال کیجیے نا، ہر چیز لمٹ میں ہی اچھی رہتی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر آپ زیادہ کھانا بھی شروع کر دیں، فار ایگزامپل کوئی بھی ایک پھل ہے، کوئی ایک سبزی ہے، کوئی ایک کھانا ہے، وہ متواتر ایک ہی کھاتے رہیں تو وہ بھی نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ متوازن غذا کھانی پڑتی ہے، اسی لیے آنکھوں کا استعمال بھی اسی قسم کا ہے۔ تو ناظرین، جو ہم ذکر دے رہے ہیں وہ بابا جی عرفان الحق صاحب کی کتاب صحت، اسلام اور صحت میں سے ہے۔ یہ روحانی اذکار اور علاج ہیں اس کتاب میں، اور انشاءاللہ باذن اللہ ہمیں امید ہے کہ اگر آپ لوگ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، اگر آپ اس پہ ٹھیک طریقے سے عمل کریں گے، ذکر کریں گے اور جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ویسے ہی کھائیں گے، تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی نظر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ انشاءاللہ باذن اللہ میرا یقین ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے ذکر سن لیجئے۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، چھوٹے ہیں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے کثرت سے ایک ذکر کرنا ہے، وہ ذکر ہے یا نور کا۔ یا نور آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کریں، کسی نے آپ کو روکا نہیں ہوا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یا نور یا نور یا نور، اس طریقے سے اس کا آپ ذکر کرتے رہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بچوں کے لیے ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے، لیکن آپ بڑے اگر یہ ذکر کر دیں جو بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے، وہ ایک اور ذکر ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ یہ اگر آپ ذکر کریں تو یہ بھی اچھا ہے، چلتے پھرتے کریں، اسکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ آپ نے ذکر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بڑوں سے گزارش ہے کہ جب آپ کو وقت ملے تو نماز کے بعد 2 نفل نماز آپ نے ادا کرنی ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے ثواب کے لیے 2 نفل۔ اور جب یہ 2 نفل آپ نماز ادا کر چکے ہیں تو دعا کریں ان کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العزت یہ ثواب ان کو پہنچا۔ اور جس طریقے سے جب حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ تیر لگنے سے باہر نکل کے لٹک آئی تھی، آنکھ نیچے لٹک آئی تھی، اور یقین کیجئے کہ آپ دیکھیے کہ جو حدیث مبارک میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی ہاتھ سے اس آنکھ کو پکڑا ہوا تھا کہ نیچے گر نہ جائے، وہ لٹکی ہوئی تھی آنکھ، اور آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ جو ہے وہ جو تیر آ رہے تھے نبی کریم کی طرف، وہ آپ سامنے ہو کے اپنے اوپر کھا رہے تھے۔ آپ کی عظمت دیکھیے، آپ کا رتبہ دیکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ معاملہ سارا دیکھ رہے تھے کہ میری جان کے لیے، میری حفاظت کے لیے یہ بندہ اپنے اوپر تیر لے رہا ہے۔ تو جب آنکھ نکلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا کہ نبی کریم یہ میری آنکھ نکل آئی ہے، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت قتادہ اگر آپ اس پہ صبر کریں تو اس کا جو ہے وہ جنت ہے، اس کا جو آپ کو پھل ملے گا وہ جنت ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی ہے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کی، ناظرین سنیے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اور اگر وہ میری آنکھ کو اس طریقے سے نکلا وہ دیکھے گی تو وہ بہت روئے گی، وہ بہت دکھ کرے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت بھی دے دے، مجھے اجر بھی دے دے، اور میری آنکھ بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ جو نکلا ہوا تھا آئی بال حضرت قتادہ کا، وہ اپنی جگہ واپس فکس کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برکت والا ہاتھ پھیرا اس کے اوپر اور ایسی شفا ہوگی کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کی نظر بالکل ٹھیک ہوگی۔ اور آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو گیا تھا، تو اس وقت بھی یہ جو میری آنکھ تھی، اس وقت میری دوسری آنکھ کی کمزور ہوگی، لیکن جس آنکھ کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اس کی نظر کمزور نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ایصال ثواب کا واقعہ ہے، میں نے سوچا آپ کو چلے ایکسپلین کر دیا جائے، بتا دیا جائے۔ اس کے بعد اگر کچھ لوگوں کی جو اب علاج ہے ناظرین، وہ لوگ جن کی پیدائشی نظر کمزور ہے، وہ کیا کریں کہ وہ گلاب کی پتیاں کھائیں۔ گلاب، روز جو پھول ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، جس کی گلوکان بھی بنتی ہے، وہ پتیاں کھائیں۔ یہ آپ کی پیدائشی نظر کمزوری کو بھی ٹھیک کر دے جی۔ اور اس کا دوسرا ناظرین جو حل ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کا جو علاج ہے غور سے سن لیجئے۔ آپ نے گاہے بگاہے تھوڑی دیر بعد سونف کھانی ہے، اور سونف کا پانی دن میں 1 بار 2 بار آپ عرق لے لیجئے۔ سونف کا جو ہوتا ہے وہ آپ نے پنساری سے مل جاتا ہے، تو یہ آپ نے پیتے بھی رہنا ہے، اور اس سونف کے جو عرق کے 2 قطرے ہیں 1 مرتبہ آنکھ میں بھی ڈالنے ہیں۔ یہ اس کا علاج ہے ناظرین، غور سے سن لیجئے کہ آپ نے ایک تو کچی سونف کھانی ہے۔ میں سونف کھا رہا ہوں ناظرین، میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو، کیونکہ ناظرین میری بھی موبائل کو دیکھ کے، کمپیوٹر کو دیکھ کے میری بھی نظر کمزور ہو گئی تھی، تو یہ میں نے اپنے پاس یہ سونف رکھی ہوتی ہے، اور یہ میں ہر وقت کھاتا رہتا ہوں۔ یہ تقریباً میں 3 دن میں ایک یہ ختم کر دیتا ہوں۔ میں تھوڑی سی لیتا ہوں اپنے ہاتھ میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، یہ جو تھوڑی سی جیسے یہ سونف آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں، یہ میں ایسے کھاتا رہتا ہوں۔ اور یقین کیجئے کہ پہلے بغیر اینک کے میں موبائل کے میسیجز نہیں پڑھ سکتا تھا، جو میسیج آتے تھے، لیکن اللہ کا احسان ہو گیا مجھ پہ کہ اب میں میسیج پڑھ لیتا ہوں، اور میری نظر بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اور سونف کے اور بھی کیا کیا فائدے ہیں وہ میں نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی ہے اسی چینل کے اوپر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اوپر کوشش کرتا ہوں کہ لنک بھی آپ کو مل جائے ابھی، ٹھیک ہے جی۔ ناظرین بابا جی فرماتے ہیں کہ نظر کی کمزوری ایک تو موبائل سے بھی ہوتی ہے، روشنیوں سے بھی ہوتی ہے، اور بھی کسی وجہ سے اگر ہوتی ہے تو وہ ہے قبض۔ جس انسان کو قبض رہتی ہے وہ اس کی قبض کی وجہ سے بھی اس کی جو ہے وہ نظر کمزور ہوتی ہے۔ تو ایسا کریں کہ قبض دور کرنے کی دوائی لیں، 1 چمچ گلوکند گرم دودھ کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے لیں، اور ساتھ تھوڑی سی سونف چبائیں، اپنے آپ کو قبض مت ہونے دیں۔ بابا جی فضل الحق صاحب ایک دفعہ مجھے فرما رہے تھے کہ قبض جو ہے وہ الامراض ہے۔ کہتے ہیں ماں کو، کہ تمام بیماریوں کی جو ماں ہے، ماں سے آپ کو پتہ ہے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ جو قبض ہے اس سے باقی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کو کبھی مت ہونے دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کو علاج بتائے آپ کو نظر کمزوری کے، اس کے علاوہ مزید کسی کو کچھ اور ہو۔ بعض دفعہ بابا جی نظر کمزوری میں ہے، وہ جو ہے زعفران کی پتیاں بھی دیتے ہیں، 3 زعفران کی پتیاں روزانہ کھانی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ سب بیماریوں کے لیے میں نہیں بتا رہا، یہ صرف نظر کمزوری کے لیے ہے، باقی آنکھوں کی اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں، سفید موتیا، کالا موتیا، آنکھوں سے پانی آتا رہنا، سرخ ہو جانا وغیرہ وغیرہ، ان کے بھی آپ کو علاج یہاں بتائیں گے۔ آپ کسی کے ذہن میں کوئی کوسچن ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں کوسچن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔